کہ حضرت علی کے گھر میں خلافت کے حوالے سے مشورے چل رہے تھے، اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ ایک حادثاتی طور پہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ چن لیا گیا۔ تو اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے اور سیدہ فاطمہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا، اے فاطمہ آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور ہمیں دنیا میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ زبیر اور علی اور انصار مدینہ آپ کے گھر میں مشورے کرتے ہیں آ کے خلافت کے حوالے سے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا ہے، آپ لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے، وہ آپ کا اپنا حق ہے، لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اگر آپ جمعیت کو توڑیں گے تو میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ آئندہ مجھے اگر ایسی اطلاع ملی تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ بھی اشرا فاطمی بھی منانا شروع کر دیا ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں یہ بدعت نکالی کس نے ہے؟ اشرا فاطمی والی۔ آج سے کچھ سال پہلے تک تو کوئی نہیں تھا۔ بتائیں مجھے یہ اشرا فاطمی، یہ نہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نعوذ باللہ شہادت جس کو یہ کہتے ہیں غالی، یہ 10 دن منانا یہ ائمہ اہل بیت نے کب منایا ہے؟ یہ تو آج سے 50 سال پہلے بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، تو اس کے بدعت ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ سب کچھ ایجنسیوں کی ایما کے اوپر ہوا، انٹرنیشنل ایجنسیز جو سنی شیعہ فساد کروانا چاہتی تھی، انہوں نے یہ بون آف کنٹینشن اٹھا لیا، ورنہ پہلے لوگوں کو نہیں تھا کہ یہ سیدہ فاطمہ کی شہادت کا دن ہم نے یہ منانا ہے اور عشرہ پورا منانا ہے اور یہ مصائب پڑھنے ہیں، کیوں نہیں تھا؟ اب یہ کہاں سے آ گیا؟ فنڈنگ ہوئی ہے میرے بھائی، اور کیا ہوا ہے؟ جس طرح سنیوں کو فنڈنگ ہوئی کہ نعرے لگاؤ بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ، پہلے تو کبھی سنیوں نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا، سنی تو ہاتھ جوڑتے تھے شیعہ کے آگے کہ یار کام ڈالا ہے میرے شام نے، خدا دا نہ اس تے لعنت نہ کرو، صحابی ہونے دی وجہ نال زبانہ بند رکھو۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ سنی یہ کہیں کہ نہیں جی ہم امیر معاویہ کانفرنس کریں گے، ناٹ ایٹ آل۔ یہ بھی ایجنسیوں کی ماں پہ ہوا تاکہ سنیوں کو بھڑکائیں۔ الیاس قادری صاحب ایک بے ضرر انسان تھے، مدنی چینل والے، وہ تو یار چیونٹیوں کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کیلے آ گئے، اس سے چونٹیاں لگی تھی، انہوں نے مریدوں کا میں نے کیلے نہیں کھانے، جہاں سے کیلے اٹھائے وہاں جا کے واپس رکھو، آپ نے چونٹیوں کو بے دخل کر دیا۔ ایسے بندے سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ وہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ یہ نعرے لگوائے گا؟ ناٹ ایٹ آل۔ فنڈنگ ہوئی، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جن کو فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ یوز ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، اس کے لیے پھر بنو امیہ والی چالیں چاہیے ہوتی ہیں، ہاں جی، کہ آپ ایسے بندوں کو نزدیک نہ دیں۔ ہم نے کیوں پابندی لگائی ہوئی ہے؟ چندہ کسی کا نہیں لینا، جاؤ نہ سو کی تو ہے، فیم نہیں لینا کہ آؤ جی فلانی جگہ تھوڑا پروگرام رکھوا دینا، فلاں ٹی وی لینے چینل تے تو ہم لانچ کر دینا، اور جاؤ اپنا کام کرو۔ عورت کی اسلامی بہنوں کا درد شروع کر دیں اور جاؤ اپنا کام کرو، بس 3 ہی چیزیں آپ بچ دیں، دولت، عورت، شہرت۔ دنیا کے سارے شیاطین مل کے، دنیا کی ساری ایجنسیاں مل کے آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ یہ 3 آپ چیزیں لے جائیں مجھ سے، ہاں، لیکن ان تینوں سے وضو ٹوٹے گا جب بھی یہیں سے ٹوٹے گا، کہیں ایک جگہ سے، تو آپ دیکھیں گے کیسے شیطان داخل ہوتا ہے، شہرت سے، دولت سے اور عورت سے۔ اور مولوی تو اکثر عورت اور دولت پہ مر جاتا ہے، شہرت پہ بھی مرتا ہے۔ ویورشپ کے لیے لکھتا ہے رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا۔ تو یہ اشرا فاطمی خود بدعت ہے۔ ایران میں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو نجی محفلوں میں، مجھے خود آ کے بتایا، جو کم سے پڑھ کے آئے ہیں ان علماء نے، وہ کہتے ہیں فراڈ ہے سارا، سیدہ فاطمہ کے قتل والا جو یہ پورا ڈھکوسلا ہے، لیکن کہتے ہیں لیکن اب یہ چونکہ پبلک میں بکتا ہے ہم کیسے بتائیں۔ بالکل اس طریقے سے جس طرح اب بریلوی علماء یہ نہیں بتا سکتے کہ میلاد کے موقع کے اوپر یہ جو آپ نے جلوس جھنڈیوں کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے جو زیارتیں لگانا شروع کی ہیں، پھر مکے اور مدینے کے ماڈل بنا دیے ہیں، اس سے بڑھ کے لوگ وہاں سامنے کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں، اس کا ریپلیکا سمجھتے ہوئے، یہ سب بدعت ہیں۔ نجی محفلوں میں تو ہمیں آ کے کہتے ہیں بدعت ہے، لیکن کہتے ہیں اگر ہم کہیں گے تو ٹوکا اٹھا لے گی ہماری عوام ہی، سرطان سے جدا۔ یہ ڈر ہر فرقے میں موجود ہے۔ ابان بن ابی عیاش ان کے نزدیک بھی جھوٹا، امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹا کذاب ہے، تبع تابعین میں سے ہے، اور 2 تبع تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے 1000 حدیثیں لکھی ابان بن ابی عیاش سے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں مقدمے میں لکھا ہے، ان میں سے کہتے ہیں مجھے جب نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ نے صرف 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی
994 احادیث کے بارے میں کہا یہ سب جھوٹ ہے، میری طرف منسوب ہے، یہ وہ کذاب راوی ہے جس نے وہ سلیم کی کتاب کے بارے میں کہا جی میں منو جانے جاندے وہ کتاب دے گیا سی حضرت علی دا ایک صحابی تے اے اودے چ میں تانوں بیان کر رہا ہوں. اور پھر لاجیکلی ایک حالات و واقعات بھی تو بتا رہے ہوتے ہیں کون سے سسٹم میں کون سی چیز بیٹھ رہی ہے. بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مصلح تھے، امت کی اصلاح چاہتے تھے، تو معاویہ کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ امت کی جمعیت کو توڑ رہا ہے، یہ رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ گیا. جنگ صفین لڑی، ڈنکے کی چوٹ پہ لڑی، اور جا کے بڑھاپے کی عمر میں لڑی 60+، اور جوانی کی عمر میں جب رسول اللہ کی وفات کے وقت صرف 34 سال عمر تھی مولا علی علیہ السلام کی، جب وہ جوان بھی تھے، طاقتور بھی تھے، بنو ہاشم پورا قبیلہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، جید صحابہ اور انصار آپ کو خلیفہ بھی بنانا چاہتے تھے. اس وقت حضرت علی نے تلوار اٹھا کے اپنا حق نہیں لیا. اگر یہ حق اس طرح تھا، اور الٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کیا جنہوں نے ان کی بیوی کا قتل کیا، اور بیوی بھی صرف مولا علی کی وہ بیوی ہوتی تو شاید ٹالریٹ ہو سکتا. رسول اللہ کی بچی، بخاری مسلم حدیث، جنتی عورتوں کی سردار، حسن و حسین کی والدہ، اور کمپرومائز کون کر رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام، اللہ کا شیر، دنیا اور آخرت میں اللہ کے نبی کا بھائی، جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں رات کو نیند ہی نہیں آئی کہ خوش نصیب کون ہوگا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اسے محبت کرتے ہوں. اور مولا علی کو بلا کے اشوب چشم تھا، حضور نے اپنے مبارک لعاب لگا کے بھیجا، فتح ہو گئی. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ حضور مجھے کوئی جھنڈا دیں یا مجھے کسی لشکر کا امیر بنائے، لیکن اس موقع پہ میرا بھی دل کر رہا تھا کہ وہ جھنڈا مجھے مل جائے جو علی کو ملا. اور نقل کس نے کیا؟ یہ حضرت عمر کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیے ہیں، جن کے بارے میں کہتے ہیں جی بغض اہل بیت تھا. وہ کہانیوں کراؤ جڑی کو فٹ ان بھی بہندی ہوئے، کرائن بتا دیتے ہیں، لیکن یہ جزوی علم جو ہے نا وہ نقص پیدا کرتا ہے. جائیں انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں کہ جو مولا علی اتنا دلیر ہو، رسول اللہ کا تربیت یافتہ ہو، وہ اپنی بیوی کے قاتل کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہے؟ اور صرف بیوی نہیں، نبی الاسلام کی بچی. آپ ان کو یہ کہانی کرائیں گے کہ جی وہ امت کی مفاد کی خاطر وہ خاموش ہو گئے، تو سر امت کی مفاد کی خاطر اگر خاموش ہوئے تھے تو پھر صفین میں بھی خاموش رہتے نا، جمل اور نہروان میں بھی خاموش رہتے نا. نہیں، اسی لیے میں سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو مصلح مانتا ہوں، ایٹ لیسٹ شیعہ کمیونٹی کے اندر مجدد مانتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ آ کے دلیری کے ساتھ یہ مقدمہ بیان کیا. اگرچہ انہوں نے بھی سیدہ فاطمہ کی شہادت والا واقعہ ایک جگہ بیان کر دیا ہوا ہے، لیکن وہ خود ہی منسوخ ہو گیا جب انہوں نے کہہ دیا کہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ مولا علی جب چلے ہیں تو ہماری ان کے ساتھ اسی طریقے سے دوستی ہے، جن کے خلاف تلوار اٹھائی ہے ان کے خلاف ہماری اسی طرح تلوار ہے. اور انہوں نے بولا کہ کیا ذوالفقار کھو گئی تھی مولا علی سے؟ خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کے زمانے میں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین؟ نہیں، انہیں پتا تھا کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں لڑنا. یہ جملے ہیں سید جواد نقوی صاحب کے، تو میں نے تو گن پوائنٹ پہ ان سے نہیں نکلوائے. تو وہ چیزیں بیان کریں جو حقیقت پہ مبنی ہو. یہ فراڈ ہے، ٹوٹلی فراڈ. اس کے فراڈ ہونے کے لیے کافی کچھ عرصے سے انہوں نے شروع کیا. دکھائیں نا مجھے پرانی کتابوں میں کہ یہ 500 سال پرانی کتاب ہے، اشرف فاطمی منایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ سب MI6 کی پیداوار ہے جو UK کی ایجنسی ہے. یہاں پہ بھی انہوں نے وہ کچھ چوہے چھوڑے ہوئے ہیں، میرے خلاف بھی بول رہے ہوتے ہیں، اور وہ ویڈیو بنا رہے ہیں جی انجینئر صاحب نے کہہ دیا کہ جی جو شیعہ ہیں اور اہل حدیث ہیں زندہ لاشیں ہیں. میں نے جناب ساروں کے نام لیے ہیں، ان غالیوں کے کہ جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، جن کی میں تعریف کر رہا ہوں انہیں میں زندہ لاش کہوں گا؟ یعنی میں سید جواد نقوی صاحب کو زندہ لاش کہوں گا، یا اہل حدیث کے شیخ زبیر لزئی صاحب کو میں زندہ لاش کہوں گا؟ تو وہ پھر خیر ان کی غلاظت بھی کھل کے باہر آئی. جو ان میں غالی تھے، جو ماڈریٹ تھے، انہوں نے پہلی دفعہ میرے بیان کی خود ہی تعویل بیان کر دی کہ نہیں، جس شخص کا یہ کریکٹر ہو جب وہ یہ بات کر رہا ہے تو اس کو اس پیرائے میں دیکھنا ہوگا. اور پھر میں نے اس کے اوپر باقاعدہ کلیریفیکیشن بھی دی. اس کے باوجود میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اگر کسی کا دل دکھا ہے اس حوالے سے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا دل دکھا ہے.
لیکن میں اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں کہ جب تک فرقہ واریت کی دراڑیں ختم نہیں ہوں گی، سنی شیعہ فرقہ بازی پھیلانے والے لوگ ان زندہ لاشوں کو جب تک آپ دفنائیں گے نہیں تاکہ یہ لوگوں کو ہانٹ کرنا چھوڑ دیں، اس وقت تک امام مہدی کو آپ ویلکم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ امام مہدی نے سنی اور شیعہ کی تفریق سے بلند ہو کے امت کی امامت کرنی ہے۔ ہاں جی، امام مہدی جو ہیں وہ سنی ہوں گے، شیعہ ہوں گے یا مسلم ہوں گے، کیونکہ ان کے جد امجد حسین ابن علی علیہ السلام مسلم ہیں، اور ان کے جد امجد محمد رسول اللہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، قرآن میں ہے وہ مسلم ہے، اور ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ مسلم تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ تمہارے نبی بھی نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، وہ مسلم تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ وہ نصرانی تھے۔ یہ سب کی سب باتیں جھوٹ بکواسیات کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، یہ فٹ نہیں بیٹھتی ہیں، جنہوں نے پھر اہل البیت کے ساتھ انصار مدینہ کے ساتھ ظلم کیے۔ تو یہ جو کچھ آل امیہ نے کیا ہم اسے کنڈم کرتے ہیں، لیکن آل امیہ کی غلطیوں کا وبال ان لوگوں پہ مت ڈالیں خدا کے لیے۔ شیعہ علی ایک پولیٹیکل ٹرم تھی جو پھر ایک فرقے کی شکل میں سامنے آ گئی، اور اس میں پھر اتنا غلوب ہوا کہ آج وہ پریکٹیکلی ان میں سے اکثر لوگ رافضی ہو چکے ہیں۔ اور اگر شیعہ میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے سمجھانے کے لیے، اسے کہتے ہیں کہ جی یہ دیوبندی ہے۔ اب وہ جواد نقوی صاحب کے بارے میں غالی شیعہ پاکستان انڈیا کے کہہ رہے ہیں دیوبندی مولانا، اندازہ کرو۔ تو تسی منو کہتے ہو میرے مولوی کو کمپرومائز کرے گا، اپنے فرقے دے مولوی نو کہہ رہے ہیں دیوبندی مولانا، کیڑی تو بھی چھوٹا دل ہوندا ہے مولویاں دا۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، امت کو کس طرف یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں، اور یہ اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں آپ حصہ نہ لیں۔ میں تو بالکل کلیئر کٹ کہوں گا کہ جو مسلمانوں میں تفریق ڈالے، آپ دیکھیں ایران میں چونکہ جس طرح پاکستان میں سعودی عرب کے آنے کے بعد اہل حدیث کی وجہ سے کتابوں کا شغف پیدا ہوا، ورنہ تو لوگ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے تھے، شیعہ کے ہاں تو بالکل کوئی شغف نہیں تھا۔ یہ تو انقلاب ایران کے بعد تھوڑا کتابوں کا سلسلہ شروع ہوا، کتابوں کے ترجمے شروع ہوئے اور تھوڑا علمی شغف آیا۔ وہ ایران کے لوگ تو سب کانٹیننٹ کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ عزادار ہیں، وہ کہتے ہیں شیعہ علی نہیں ہے، یہ عزادار ہیں، یعنی یہ چند رسومات کا نام انہوں نے شیعت رکھ لیا۔ اور یہ یاد رکھیں حرف آخر کوئی بھی نہیں، نہ میں ہوں نہ کوئی اور عالم، جس کو بھی بات ثابت کرنی ہوگی اپنی دلیل کے ساتھ ثابت کرنی ہوگی۔ یہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے نا چیزیں کہ یہ جو روایتیں سب سے پہلے تو وہ لوگ بیان کریں نا، اس کے ریفرنسز جو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے، اور وہ اپنے علماء کی تصدیقات دکھائیں پرانے سلف کی کہ یہ وہ بیان کرتے رہے ہیں اور ان چیزوں کو صحیح مانتے ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے۔ وہ ایک شیعہ عالم جی 40 کتابوں سے جی میں جو ہے نا سیدہ فاطمہ کی شہادت، اور 40,000 کتابیں بھی ہوں، جب روایت ایک ہے، یعنی پاکستانی اگر 22 کروڑ عوام ایک جھوٹ بولے اور آپ کہیں گے 22 کروڑ سندیں ہیں اس جھوٹ کی، تو چلا تو ایک بندے سے تھا نا۔ وہ 40 کتابیں کون سی ہیں؟ وہ ساری مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ وہ مولوی جب جہاں سے نقل کیا ہے، جو صحیح بات اگر شروع سے نقل ہوئی ہے وہ اسی طریقے سے چلے گی، اس کا اوریجن وہی ایک ہے، ناصبی اور رافضی دونوں سے بشارتاں نے اللہ فضل جنم دیا۔ ہاں تو میں نال ہو کے تکے مارنے نے تانوں، ہاں ایتھے میں تانوں کچھ نہیں کہندا، اوتھے نہیں جی چھڈنا۔ جڑے بندے رافضی نے یا ناصبی نے نا، جدوں فیصلہ ہونا نال ہو کے تکا مارنا ہے، کیونکہ یہ لوگ خود نہیں گمراہ ہوئے، انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کیے۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، اہل تشیع کے ممبروں سے عموماً بڑے ذمہ دار علماء کی جانب سے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قاتل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس سے بھی بڑھ کر خطرناک بات یہ ہے کہ سیم اسی طرح کی گفتگو آپ کے مرشد مولانا اسحاق فیصل آبادی صاحب نے بھی فرمائی ہے۔ علی بھائی اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ میں موقف تو اپنا بعد میں دیتا ہوں نا، پہلے تو یہ مولانا اسحاق صاحب کے اوپر جو اہل حدیث نے جھوٹ باندھا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان لوگوں نے مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ 2 نمبری کی ہے، اور اس کے باوجود مولانا اسحاق صاحب نے اپنی زندگی میں ویڈیو ریکارڈ بھی کروا دی تھی، کلیریفیکیشن دی تھی کہ آپ نے میری ویڈیو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کی ہے۔ 40 اہل حدیث علماء نے مل کے ان کے اوپر گمراہی کا فتویٰ لگایا، حالانکہ مولانا اسحاق صاحب نے ریٹن میں ان کو دیا تھا کہ میری یہ بات یوں نہیں یوں تھی،
وہ چونکہ اہل تشیع نے بھی آدھی ویڈیو کاٹ کے چڑھائی. سر آپ اپنے بابوں کی آدھی ویڈیو کاٹ کے چڑھائیں, میں کبھی بھی اس کے اوپر کلپ نہیں بناؤں گا جب تک میں پوری بات دیکھ نہ لوں. میرے سے ابھی تک زندگی میں ایک دفعہ غلطی ہوئی ہے, وہ چپل والے مسئلے میں نے وہ کلپ ڈیلیٹ کرا کے تو اپنی رجوع ریکارڈ کروائی ہے. وہ مجھے کسی نے بتایا تھا کلپ, اس سے نہ پہلے نہ بعد میں نے کبھی, جب تک میں خود پوری بات سن نہ لوں, میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا. آپ یوٹیوب پہ کلپ ہے, جا کے لکھیں ڈڈ حضرت عمر مرڈر فاطمہ, انگلش میں ٹائٹل ہے. لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. مولانا اسحاق صاحب سے سامنے, یعنی فون کال کے اوپر ان کا فتاویٰ آن لائن پہ ان سے کوشچن ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک مجلس میں کہا کہ حضرت عمر جو ہے وہ قاتل ہیں, تو انہوں نے پہلے تو پھکی دی ہے کہ اگر میں ان کو قاتل سمجھتا ہوتا تو میں حضرت عمر ان کو کہتا اور رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا, جو میرے نبی کی بچی کا قاتل ہے. تم لوگوں کی عقل نہیں کام کرتی کہ اگر میں اس کو قاتل سمجھتا ہوتا تو میں اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. پھر انہوں نے کہا کہ بیسیکلی اس وقت یہ پرویز مشرف کا دور تھا جب وہ ناظم اور نائب ناظم ہوا کرتے تھے, تو وہاں پہ سنی شیعہ کنفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے فیصل آباد سٹی میں ایک انہوں نے سیمینار کیا تھا. اس میں مولانا اسحاق صاحب کو بلایا, چونکہ مولانا اسحاق صاحب ہی تھے جو سنی شیعہ کے درمیان ایک کامن پرسنالٹی کے طور پہ ہیں جو اتحاد امت کی بات کر سکتے ہیں. باقی تو ہمیشہ وہ فرقہ وارانہ بات ہی کرتے ہیں, توڑنے کی, وہ جوڑنے والی تھی, کرنے والے تھے. اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جب شیعہ کو یہ بتایا گیا ہے شیعہ کے حوالے سے کہ حضرت عمر قاتل ہیں حضرت فاطمہ کے, نعوذ باللہ, تو انہوں نے گالیاں ہی دینی ہے نا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا یہ عقیدہ ہے, اور ساتھ انہوں نے آگے جو بولا وہ انہوں نے کاٹ دیا. وہ ویڈیو وہ بھی لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے, پڑی ہوئی ہے, وہ آپ اوریجنل ویڈیو بھی دیکھ لیں بغیر کٹنگ کے. تو انہوں نے کہا سنیوں کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دل و جان سے نبی کے جانثار تھے ابو بکر و عمر, تو انہوں نے تو شانیں ہی بیان کرنی ہے نا, تو یہ انہوں نے کاٹ دیا. تو انہوں نے تو یہ بات بھی کی تھی. پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ میں حضرت عمر کو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کا قاتل نہیں سمجھتا, نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ واتوب الیہ. انہوں نے کہا کہ یہ سنی اور شیعہ دونوں کو گمراہ کیا نا جس کتاب نے. سنیوں میں تو بہت کم لوگ ہیں, شیعہ میں زیادہ ہیں, چونکہ یہ سودا مصائب والا بکتا ہے. تو مولانا اسحاق صاحب اکثر کہتے تھے, اور میں بھی شیعہ سے کہتا ہوں, وحدت امت والی ان کی ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے اصول اور مبادی طے کریں, اور یہ جو آپ محرم کے دنوں میں مصائب بیان کر رہے ہیں نا, ان مصائب کی پہلے اسناد بیان کریں اپنے اصول شیعہ کی احادیث کی کتابوں میں سے, اصول حدیث کے اوپر, جب ثابت ہوں تو پھر بیان کریں, کہانیاں نہ کروائیں. جیسے وہ اگلے دن میں نے وہ کتاب پڑھی ان کی, صلح حسن کے اوپر آئی ہے, ظہور احمد فیضی صاحب کی, بڑی بڑی پھکی دی تھی انہوں نے, خود بریلویوں کو. انہوں نے کہا آپ تو کہتے ہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء کے سردار ہیں, اور تمام اولیاء کی گردن پہ شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں ہے, اور جو یہ نہ مانے کہ شیخ عبد القادر جیلانی میرے سردار ہیں اور میری گردن پہ ان کا پاؤں وہ نہ مانے, تو اس کی گردن پہ خنزیر کا پاؤں. تو انہوں نے کہا میں پوچھتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ ہے یا مولا علی کا مرتبہ زیادہ ہے؟ مولا علی کا. تو انہوں نے کہا جو مولا علی کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ کس کا پاؤں؟ کڈی وڈی پھکی دیتی. عبد القادر جیلانی نو جو نہ منے اودی گردن دے اوتے خنزیر دا پیر, تے جڑا مولا علی نو نہ منے ان کی خلافت سے بغاوت کرے اس کی گردن پہ کس کا پاؤں؟ خنزیر تو وڈی شے لبنی پینی ہے. یہ پھکی دی انہوں نے. تو یہ مجھے ایک ضمناً ایک مدنی لطیفہ یاد آ گیا, تو میں نے بیان کر, یہ اوریجنل بات انہوں نے لکھی ہے بڑے دلائل کے ساتھ. اچھا, یہ جو سیدہ فاطمہ کے حوالے سے مولانا اسحاق صاحب نے کلیریفیکیشن باقاعدہ اس میں دی ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں. انہوں نے کہا مصائب جتنے بیان کرتے ہیں پہلے ان کی آپ سند ثابت کریں. اگر آپ اس کو ڈیپ ڈگ کریں گے, دنیا کی جتنی کتابوں میں سیدنا عمر پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں, اس کی اصل ایک ہی سند ہے, ایک ہی کتاب ہے جس سے ساروں نے لی ہوئی ہے, اور وہ کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی کی. اردو میں ہم سلیم بولتے ہیں, یہ لفظ سلیم ہے عربی میں. یہ کہتے ہیں حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا, تابعی تھا, ان کے ساتھیوں میں سے تھا. جب حجاج ابن یوسف نے شیعان علی کے اوپر ظلم کیے تو یہ چھپ کے ابان بن ابی عیاش کے گھر میں اس نے پناہ لی. پوری زندگی اس کے ساتھ رہا. مرتے مرتے یہ کتاب اس کے حوالے کی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں,
تو یہ کتاب امانت ہے تیرے پاس، امت تک پہنچانی ہے۔ اس کے بعد ابان بن ابی عیاش اس کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اس کتاب میں لکھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں، یہ وہ خود سے بیان کرتا تھا، کیونکہ ابان بن ابی عیاش خود کذاب ہے۔ کذاب بندہ اگر روایت بیان کر رہا ہو تو اس کی اتھینٹسٹی خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ابان بن ابی عیاش وہ ہے جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب جھوٹا راوی ہے، بلکہ دو تابعین تبع تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں ابان بن ابی عیاش سے سنی ہیں، اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب پہ آپ نے فرمایا میری حدیثیں ہی نہیں ہیں۔ ابان بن ابی عیاش کا یہ حال ہے۔ یہ 140 ہجری میں یا 146 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ کذاب، یہ اس نے واقعہ گھاڑ کے بیان کیا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی آپ کو واقعہ ملے گا نا، ابان بن ابی عیاش کے حوالے سے ملے گا، اور وہ کہے گا جی مجھے جو کتاب ملی تھی سلیم بن قیس ہلالی کی اس سے، اور یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف سنی سے کہہ رہے ہیں کذاب ہے۔ علامہ خوئی جو ہیں اہل تشیع کے، وہ بھی کذاب سمجھتے ہیں اسے، شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے، لیکن یہ سودا چونکہ وہ ذاکرین نے بیچنا تھا، اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں شیعہ کے، ان کو تو کم از کم شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ پہلے تو سند کے ساتھ واقعہ ثابت کریں، اگلی بات تو بعد میں ہوگی۔ جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، بالکل جھوٹا واقعہ ہے یہ۔ کوئی سیدنا عمر قاتل فاطمہ نہیں ہے، ورنہ مولا علی پوری زندگی کبھی بھی کمپرومائز نہ کرتے۔ مولا علی کو یہ حدیث نہیں پتا تھی، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو قتل کیا ہو مولا علی اس کے ساتھ ہوں، اور اپنی بچی کا رشتہ ام کلثوم کا اس کو دے دیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ زبردستی لیا تھا، انکاری کوئی نہیں ہے۔ ذاکرین انکاری ہو جائے، ذاکرین تو ہے ہی جاہل ہے نا، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر چاہتے تھے میری اہل بیت کے ساتھ نسبت کام آئے مجھے قیامت الدین، تو حضرت علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگا، تو اس طرح ہوتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے حضرت عمر کے دور کے اندر، کہ تو میرے بیوی کا قاتل ہے تو ہاں میں تیرا عہدہ قبول کرتا ہوں۔ اور ناج البلاغہ سے میں نے خطبہ بتایا، جنگ قادسیہ میں جانے سے روکا ہی مولا علی نے کہ عمر اگر تو مارا گیا تو پیچھے ہمارا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے، اپنے بیوی کی قاتل، اور بیوی نہیں صرف، جنتی عورتوں کی سردار۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو ہم تو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں بھی علیہ السلام۔ وہ شیخین کے ساتھ رہے، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خلفائے ثلاثہ کی شان مولا علی کی زبانی نہج البلاغہ سے، سنی کتابوں سے نہیں، شیعہ کی نہج البلاغہ سے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، HD کیمرے میں نے سارے خطبات دکھائے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے، اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا۔ اللہ کے بندو، دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے۔ ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، قرآن میں آیا جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو، اعلیٰ ہونا چاہیے تھا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کیونکہ اگلے زمانوں میں ابھی بھی گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو صرف پردے لٹکے ہوتے ہیں، باہر سے صرف آواز لگاتے ہیں میں اندر آ سکتا ہوں، عورتیں پردہ کر لیں چلے جاتے۔ اسی لیے تو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے وہ ایک کتے کا پلہ چلا گیا تھا تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آئے تھے۔ اوریجنل سگے مدینہ، اصلی مدینے کا کتا ٹر گیا سی تو جبرائیل نہیں سنائے، پھر اس کو نکالا تو پھر وہ جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کا ہم کتے والے گھر میں نہیں جا سکتے۔ سگے مدینہ والا بھی میرا کلپ دیکھ لیں۔ تو وہ سگے مدینہ کیسے پہنچ گیا اندر؟ صرف پردہ ہوتا تھا۔ آج بھی آپ اپنا دروازہ ختم کریں، پردہ لگائیں، بلیاں کتے یہ سارا کچھ آنا شروع ہو جائیں گے گھر، کیونکہ وہ کچن کے اندر پہنچیں گے۔ چوہے چونکہ ان کو وہ چھوٹی سی جگہ سے بھی نکل جاتے ہیں، اس لیے ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چوہے تو ماشاءاللہ آپ کے گھروں میں ہوں گے ہی، آپ کو پتہ ہی ہوگا، بھگت رہے ہوتے ہیں سارے چوہے۔ تو پینٹاگون کے اندر اتنے ہیں، آپ پتہ ہے ان کو بھی آئے دن وہ سیلنگ اتار کے تو سپرے کرنے پڑتے ہیں۔ چوہے تو سر امریکہ میں نہیں جیت سکتا، ایڈی اوڈی شاید چوہا۔ تو دروازہ کو نہیں گرایا، وہ پردے ہی ہوتے تھے،
دروازہ وغیرہ کوئی نہیں کرایا. یہ بالکل جعلی بات ہے, جھوٹی بات ہے, اور یہ فٹنگ نہیں بیٹھتی ہے. باقی ایک اس میں عرض کر دوں خطرناک بات. المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی کے گھر میں خلافت کے حوالے سے مشورے چل رہے تھے, اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ ایک حادثاتی طور پہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ چن لیا گیا. تو اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے اور سیدہ فاطمہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا, اے فاطمہ آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور ہمیں دنیا میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں, لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ زبیر اور علی اور انصار مدینہ آپ کے گھر میں مشورے کرتے ہیں آ کے خلافت کے حوالے سے, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا ہے. آپ لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے, وہ آپ کا اپنا حق ہے, لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اگر آپ جمعیت کو توڑیں گے تو میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ آندہ مجھے اگر ایسی اطلاع ملی تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا. یہ روایت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں. اس سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ بعض سنی علماء اس حدیث کو صحیح بھی سمجھتے ہیں. ہمارے جہلم شہر میں نا شیخ زبیر علی زئی صاحب کے نافرمان شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, انہوں نے باقاعدہ السنہ رسالے میں اس حدیث کا دفاع کیا ہے, اور ان کا اگر کوئی اس حدیث پہ یہ کہے گا نا کہ اس حدیث سے تو حضرت عمر کے بارے میں یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے, اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا, اور قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی لعنت ہے ان پہ, ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں ان کو یہ جواب دوں گا کہ اس سے تو حضرت فاطمہ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ دیکھیں اس میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں, تو حضرت فاطمہ کتنی محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت عمر. ان کو وہ پہلا حصہ نظر آیا, اگلا نظر ہی نہیں آیا کہ انہوں نے کہا میں آگ لا دیں گا تیرے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ کسی کی جرت نہیں ایسی بات کر جائے. تو میں نے اس کے خلاف آواز بلند کی کہ میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا. اور وہ کیسے؟ مولانا اسحاق صاحب ان دنوں زندہ تھے, میں نے ان سے یہ چیز خود ڈسکس کی تھی. ان کا بیٹا یہ روایت ہی جعلی ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے اس میں جو راوی ہے نا حضرت عمر کا غلام زید بن اسلم, اور اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام تھا. حضرت عمر کا غلام اسلم اس وقت حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جس زمانے کا یہ واقعہ رپورٹ کر رہا ہے. وہ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کے پاس آیا, اور یہ واقعہ تو حضرت بکر کا ہے, تو یہ اس نے سند بیان نہیں کی ہے. پھر میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب سے بھی ڈسکس کیا, انہوں نے کہا یار میں اس حدیث کو پہلے تو صحیح سمجھتا تھا, لیکن مجھے فیصل آباد سے بابا جی نے کال کی. کون؟ مولانا اسحاق صاحب. مولانا اسحاق صاحب جو ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کے بھی استاد ہیں ان معنوں میں. تو مجھے انہوں نے کہا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ روایت کو اگر آپ صحیح مانیں گے تو حضرت عمر کو کیسے بچائیں گے؟ یہ تو سند ہی پوری نہیں ہے اس کی, کیونکہ جو راوی بیان کر رہا ہے اس نے وہ زمانہ نہیں پایا. اگر وہ صحابی ہوتا تو ہم اس کی روایت قبول کر لیتے کہ کسی اور صحابی سے سنا ہوگا. تابعی کی روایت چھوٹی بھی نہیں قبول ہوتی. تو حضرت عمر کے بارے میں جو روایت ہے اس کو پھر شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی اب اس کو صحیح نہیں مانتا. مولانا اسحاق صاحب کا موقف مضبوط ہے, لیکن جو ان کا شاگرد ہے زبیر علی زئی صاحب کا غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب, تو ان کو میں نے جب کہا میں نہیں اس کو مانتا, تو انہوں نے آگے سے دیکھیں کیا دھمکی لگائی. وہ کہتے ہیں کہ جی تم یہ کہو کہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو تمہاری بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں, کیونکہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے نزدیک بھی ایک مجلس میں 3 طلاقیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تینوں, اور رجوع نہیں ہو سکتا, اور زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک بھی اور میرے نزدیک بھی. تو یہ ان کا تقیہ کلام ہے کہ چلو اس کی بیوی فارغ کرو. تو میں نے ان کو پتا کہ میں نے پھکی والا جواب دیا. میں نے کہا اگر یہ روایت صحیح ہو تو مسلک اہل حدیث کو 3 طلاقیں, جس مسلک میں حضرت عمر کی ایسی توہین بیان ہو. کیسی وڈی پھکی دی تھی. میں کہا میری بیوی نو نہیں تو آڈے فرقے نو 3 طلاقاں, جس فرقے میں یہ روایت صحیح ہو. یا سنہ رسالے میں دفاع کیا ہوا انہوں نے اس روایت کا. ہمارے نزدیک یہ روایت بالکل جعلی ہے, اور یہ نعوذ باللہ من ذالک انتہائی گستاخی ہے, چاہے کسی نے بھی کیا کہ حضرت فاطمہ کو جا کے کوئی دھمکی لگائے اس طریقے سے.
تو دھمکی تک تو مصنف ابن ابی شیبہ سے چلیں وہ لولے لنگڑے محدثین کا سہارا لے کے جو آج کے دور کے جو صحیح کہتے ہیں، امام ابن ابی شیبہ نے تو تحقیم نہیں کی ہوئی ہے، وہ معاملہ چلا لیتے ہیں، لیکن اگلا جو واقعہ وہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. وہ کہتا ہے جی جب دھمکی دی تھی تو پھر لگا بھی دیتی ہوئے گی تو مار بھی دیتا ہوئے گا. وہ آگے پھر اس کے آگے سٹوری جوڑ لیتے ہیں. میں نے بتایا نا ہمارے ملک میں اگر کسی کی فضیلت میں 10 ہے نا تو ایک بندہ آ کے 10 اور لگاتا ہے، دوسرا 10 اور، وہ لاکھ تک پہنچا دیتا ہے. تو وہ غلوب ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ روایت جو ہے نا جی بالکل اصول محدثین کے اوپر باطل ہے اور ہم اس روایت کو نہیں مانتے. باقی رہ گیا باغ فتق والا مسئلہ، اس کے اوپر بھی میں نے مختصر گفتگو کی تھی کہ یہ مینیجریل ایشو تھا. اس کو اگر آپ اس حوالے سے ویسے لیں گے تو میرے بھائی پھر مسئلہ جو ہے وہ ابو بکر عمر کا نہیں ہے، مسئلہ پھر مولا علی کا بھی بن جائے گا، چاہے وہ امت کے مفاد میں بھی ہو. لیکن مسئلہ بہت بڑا ہے نا، کیونکہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. رسول اللہ کو تکلیف دینے کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے؟ چلے الٹیمیٹلی آپ کی بات مان لی کہ انہوں نے امت کے مفاد میں کیا، تو آپ کو امت کا مفاد عزیز نہیں ہے کہ آپ بکواس کرنے بند کر دیں، قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دیں. جب مولا علی خاموش ہو گئے اس مسئلے میں تو آپ کیوں اپنی زبانوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت ابوبکر کی جو خلافت ہے نا جس طریقے سے قائم ہوئی ہے نا وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوئی ہے. اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں نے یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں ڈالی ہیں. یہ میں ذرا اس کا تعارف بھی کرا دوں میرے بھائیو. یہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، احادیث اس میں 200 سے زیادہ ہے، جس میں میں خلفائے راشدین سے شروع ہوں، سیدنا عمر کی شہادت سے شہادت حسین تک. حقیقی خلفائے راشدین کون ہیں؟ شہادت عثمان کے اصلی اسباب، جنگ جمل، صفین، نہروان، حضرت معاویہ کا دور ملوکیت، صلح حسن، اس کے بعد یزید کی ولی عہدی، اور الٹیمیٹلی حضرت حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. اس کی سافٹ کاپی آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے فری ڈاؤن لوڈ کریں. 5B ریسرچ پیپر ہے، ہارڈ کاپی فری، اور اس کے ساتھ باقی ریسرچ پیپرز ہیں ٹوٹل 9، 3 اذکار کارڈ ہیں، وہ آپ منگوا سکتے ہیں. صبح 9 سے مغرب تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے، +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162، اور پاکستان سے کریں گے تو 032159000162. کال کریں، اپنا ایڈریس ٹیکسٹ میسج کریں، فری کاپی آپ کے گھر آ جائے گی. ایک کاپی تو ہم سب کو فری دیتے ہیں. تو اس میں نے یہ ساری حدیث بیان کی ہیں. اس میں حضرت عمر کا فتویٰ ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں ہے 6830. یہ بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے بالکل. صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں منا میں تھا، عبد الرحمن بن عوف اور امیر المومنین عمر ابن خطاب بیٹھے تھے، حضرت عمر کا دور تھا. تو کسی نے آ کے شکایت کی کہ لوگ تو بار چیما گوئے کر رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے. تو حضرت عمر کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ ان کی جرت کہ مومنین کے مشورے کے بغیر خلیفہ چن لیں گے، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر، میں یہیں پہ خطبہ دوں گا. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین یہاں پہ تو ہر طرح کے لوگ آئے اور ابھی یہ بات پھیلی بھی نہیں، آپ واپس جا کے مدینہ شریف میں خطبہ دیجیے گا سینئر صاحب کو. اور اس پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ بات آئی ہوتی نا، حضرت عمر کا یوٹیوب پہ کلپ چڑھتا، ظاہر ہے سپر پاور چیلنج ہو رہی تھی. آپ دیکھتے ہیں ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے، ٹرمپ کا ٹویٹ آ جاتا ہے، وہ پھر پینٹاگون میں بیٹھ کے بات نہیں کرتا، وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ سارے کان کھول کے سن لو. تو حضرت عمر واپس آئے، بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے مدینہ شریف میں خطبہ دیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اس خطبے میں ایسا تھا کہ میرا گھٹنا حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ جوڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور پلی یہ لے رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو بھی تو بغیر مشورے کے چن لیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ضرور ہوا تھا، لیکن حضرت ابو بکر کی خلافت کو کوئی مستقبل کے لیے دلیل نہ مانے. یعنی حضرت عمر خود بھی مانتے تھے کہ وہ اس طریقے سے نہیں چنا جانا چاہیے تھا. اور پھر تم میں سے کون ابو بکر جیسا ہو سکتا تھا؟ اس وقت حالات ایسے بنے کہ ہمیں مجبوراً ایسا کیا گیا. حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے نامزد کیا، لیکن وہ کئی ہفتے مشورے چلے ہیں. اس کے بعد تو حضرت عمر نے تو 6 رکنی کمیٹی بنائی ہے، پہلے بھی مشورے سے ہوا ہے، دھونس کے ساتھ نہیں ہوا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر کسی نے یہ کام کیا اور کسی کو اس طرح کا خلیفہ چنا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. یعنی وہ خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی.
ہم یزید کی خلافت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے. ہمیں کیوں آپ کہتے ہیں حضرت حسین نے خروج کیوں کیا؟ ہم اسے قیام مانتے ہیں، اس لیے کہ اس کو خلافت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے. ایک عورت ایک خامد کے عقد میں نہیں آئی ہے تو وہ خامد نکاح سے پہلے اپنی بیوی کو خامد کے فضائل سنا سکتا ہے؟ جب بنے گی پھر دیکھی جائیں. ایک خلیفہ کی خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی ہے، دھونس اور بدماشی کے ساتھ ہوئی ہے. اس میں نے درجنوں حدیث بخاری مسلم سے کوٹ کی ہیں. تلوار کے زور کے اوپر بیعت لی گئی ہے، وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی ہے.